کہنا چاہیے اسی کا تتمہ ہے یہ۔ دوسری بات جو اصل میرے نام سے تجویز ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اصول تحقیق کیا ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے تحقیق بڑے قاف کے ساتھ، اور ایک ہے چھوٹے قاف سے تحقیق۔ آپ بولتے ہیں نا کیا لفظ ہو گیا؟ تحقیق۔ اور ایک ہے تشکیک۔ یہ 3 لفظ ہیں، تحقیق، دوسرا سب بولو نا بھائی، بتاؤ اگر آپ سن رہے ہو پھر تو بولو نا۔ پہلا کیا ہے؟ دوسرا لفظ اور تیسرا تحقیق چھوٹے کاف سے، اس کا معنی آتا ہے خارش کا۔ دماغ میں کچھ خارش اٹھتی ہے تحقیق کی۔ ایک جگہ پر پڑھا تھا میں نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک صاحب نے قرآن پاک کی آیات کا ایسا معنی بیان کرنا شروع کر دیا، ایسا مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف تھا، اور قرآنی آیت پر کوئی فٹ بھی نہیں ہوتا تھا، چلو اس کو تعویل ہی کہہ لیں، وہ بھی نہیں تھا۔ قرآن و سنت کا ایسا معنی کرنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرات صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے ثابت نہ ہو، اس کو زندیق پن کہا جاتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ زندیق پن شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا مجلس میں، کچھ نہیں پوچھا کہ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، بلا کے 3 ڈنڈے اس کے سر میں مارے، اس کو بھیج دیا۔ اگلے دن پھر بلایا، پھر اس کے سر میں 3 ڈنڈے لگائے، اور ڈنڈے لگانے سے خون بھی نکل آیا۔ اصل میں وہ گندا خون ہوتا ہے جو حرکت پیدا کرتا ہے، خارش پیدا کرتا ہے، قرآن و سنت کے اصلی مفہوم کو بگاڑنے کا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ڈنڈا اسلامی حکومت ہوتی تو یاد رکھیں یہ جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں ایک بھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ باطل فرقوں نے جو کچھ بھی کہا، یاد رکھیں اس کو کیا کہنا چاہیے، بول کے بتائیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، تحقیق کہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے تشکیک۔ جو مسئلہ سلف سے چلا آ رہا ہے، ائمہ سے چلا آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رائے دینا شروع کرنا، اس کے خلاف دلائل پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس مسئلے میں شک پیدا کرنا ہے۔ اور یورپ سے جو لوگ متاثر ہیں، یاد رکھیں ان کی تحقیقات کا حاصل یہی تشکیکات ہے۔ ایک مجلس میں جانا ہوا، کوئی پتہ نہیں کسی ڈائریکٹر تھے، کسی بڑی پوسٹ پر تھے، اور تھے بھی غالباً اسلامیات کے وہ۔ انہوں نے اپنا بیان کیا کوئی 5-7 منٹ، اس میں بڑی عجیب بات کہی۔ کہنے لگے
اگر ایک چیز شریعت میں حرام ہے، اگر آپ محنت کر کے اس کو مکروہ کے درجے میں لے آئیں تو یہ آپ نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر دی۔ اور جو مکروہ ہے اس کے اندر اگر آپ کوشش کر کے اس کو جائز بنا دیں تو اس سے بڑی خدمت ہے۔ کہ جتنی تحقیقات ہیں، یاد رکھیں یہ مسائل میں تحقیق نہیں کہنا چاہیے، بڑے خواب والی، اس کو کیا کہیں گے؟ تشکیق۔ جب آپ چاہیں کہ میں تحقیق کروں تو سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں، یا آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آیا یہ چیز تحقیق طلب ہے بھی سے یہی، یا جو ہے وقت کا ضیاع تو نہیں۔ خود میرے پاس ایک مرتبہ فون آیا، عجیب سوال کیا اس نے، کہا کہ جی وہ جنت سے جو مینڈا آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جس کو ذبح کیا گیا، اس دمبے کی جو کھال تھی وہ کھال کس کو دی گئی؟ وہ کھال کس کو دی؟ تو میں نے اسے مذاق میں کہا، میں نے کہا آپ کا مدرسہ اگر ہوتا تو وہاں پہنچتی پھر وہ۔ اب یہ جو ہے، اب اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے آدمی کتابیں دیکھنا شروع کر دے تو وقت کا ضیاع ہے یا نہیں؟ نمبر 2، یہ بھی دیکھ لیں کہ جس تحقیق میں آپ قدم رکھنا چاہتے ہیں، جس مسئلے کی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کیا اس سے پہلے اس مسئلے پر، اس مسئلہ جو آپ کا ذہن کے اندر ہے، امت کا اجماع تو نہیں اس کے خلاف؟ آپ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں امت کے اجماعی فیصلے کے خلاف تو نہیں کر رہے؟ اگر آپ کی تحقیق یہ امت کے اجماعی مسئلے کے خلاف ہے، آپ کے ذہن کے اندر آ رہے، تو پھر مہربانی کریں اس تحقیق کو شروع نہ کریں۔ والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب تھے، لاہور والے، انہوں نے ایک مضمون بھیجا جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر تھا یا فاسق تھا؟ کہا کہ اکابر سے جو کچھ منقول ہے، تفسیر کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ توجہ سے بھائی، کہا کہ جو کچھ پہلے لکھا ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یا تو وہ کافر تھا یا وہ منافق تھا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ وہ کافر بھی نہیں تھا، منافق بھی نہیں تھا۔
انہو عمل غیر صالح، عمل کے بارے میں کہا گیا عمل اچھے نہیں تھے. اور اگر وہ فاسق، وہ جو ہے منافق تھا تو نبی کو جو ہے وہ فاسق، اس کی منافق کی پہچان ہی نہیں ہوئی. اس لیے میری تحقیق یہ ہے کہ وہ فاسق تھا، اور بھی کچھ باتیں دلائل رکھے ہوئے تھے. اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مضمون شائع کر دوں. تو والد صاحب رحمہ اللہ نے اس کو جواب میں لکھا حضرت کو، مولانا عبدالواحد صاحب کو، کہ آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں، شائع نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی یہ تحقیق قرآن و سنت کے مطالعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے، جو بات اخذ ہوتی ہے، یہ آپ کی تحقیق اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر پہلی قوموں کا تذکرہ موجود ہے. اس سے کیا نکلتا ہے کہ ماننے والے عذاب سے بچ گئے اور جو نہ ماننے والے تھے وہ تباہ ہو گئے. اور یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا کہ یہ جو آپ کی تحقیق ہے، اس سے قرآن و سنت سے ثابت ہونے والا جو ضابطہ ہے، جو پوری امت کے ہاں مسلم ہے، وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے آپ کا یہ تحقیق یہ اجماع کے خلاف ہے. اس لیے مہربانی کریں اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں. اور اگر اکابر اس مسئلے کی تحقیق کر چکے ہیں، یاد رکھیں اکابر کے خلاف بھی کبھی تحقیق نہ کریں. غالباً حضرت بہلوی رحمہ اللہ، ان کو کسی نے اس مسئلے کے بارے میں کہا، حیات النبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تو اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا، جو فرما دیا، اس میں تحقیقوں میں درستی نہیں سمجھتے. اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن کی تحقیق کی ضرورت ہے. اس میدان میں آپ چلیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو تحقیق کے اصول سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا